قدرت کی آزمائش، قدرت کا امتحان ہوا کرتا ہے کہ محض 15 سال کی عمر ہے کہ آپ کے والد بزرگوار جناب سیدنا غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب اس کیفیت میں یہ ٹین ایج ہے نا، 15 سال کی عمر ٹین ایج ہے، اور اس میں آپ نے جب ذریعہ معاش کی جانب آپ نے توجہ فرمائی تو آپ کو وراثت میں جو مال ملا تھا اسی کو آپ نے اپنے کسب حلال کا ذریعہ بنایا، جیسا کہ وہ ایک باغ اور پنچکی، یعنی پانی کے ذریعے سے ایک ایسا واٹر ویل چلتا تھا کہ جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے سے گندم لے کر اسے آٹا بنا کر انہیں دیا کرتے تھے اور اس کی اجرت مل جاتی تھی، اور باغ میں جو پھل لگتے تھے اس کی خرید و فروخت کے ذریعے سے ذریعہ معاش ہے۔ یہ وقت جو بچپن کا گزر رہا ہے اسی میں وہ یعنی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے آپ کی زندگی میں، یعنی اس وقت یہ وقت ایسا تھا کہ جس وقت آپ کسب حلال اور معاش میں مصروف اور مشغول ہیں۔ ایک دن آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں پانی دے رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے باغ میں ایک مجذوب فکر اور مجذوب نظر جو ہے ایک بزرگ داخل ہوئے ہیں۔ جیسے ہی میری ان پر نظر پڑی تو فرماتے ہیں کہ ان کے دیکھتے ہی میرے دل میں ایک ہیبت طاری ہو۔ فرمایا میں نے انہیں ادب کے ساتھ بٹھایا، بٹھانے کے بعد ان کی خدمت میں انگور پیش کیے، انہوں نے بڑی رغبت کے ساتھ انگور کھائے، اور کھانے کے بعد جب وہ مجھ سے خوش ہوئے ماتے ہیں کہ اپنی بغل سے انہوں نے روٹی کا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں چبایا، اور چبانے کے بعد محبت سے میری جانب بڑھا دیا اور میں اسے نوالا بنا کر کھا گیا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ نوالا جو ان بزرگوں کے منہ سے نکل کر میرے پاس آیا تھا، دانتوں کے درمیان میں چبانے لگا، فرماتے ہیں میرے دل کی کیفیت تبدیل ہوئی، اور دل کی کیفیت کا تبدیل ہونا یہ تھا، فرماتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے جتنے امور تھے سب سے میں بے بہرا ہوتا چلا گیا، مجھے بے نیازی آنے لگ گئی اور دنیا کی محبت میرے دل سے اچاٹ ہونے لگ گئی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب کسی شے میں دل نہ لگنے لگا تو آپ نے اس باغ کو بھی بیچا، اس پنچکی کو بھی بیچا، بیچنے کے بعد جو کچھ ملا غربا فقراء میں تقسیم کیا، اور تقسیم کرنے کے بعد اب تحصیل علم کے لیے آپ نکل گئے۔ اور یہ وہ اسفار کا ابتدائی ان کا سلسلہ تھا، لیکن اس کی ابتدا یہ بزرگوں سے ہوئی جن کا نام ہے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ ان کی نگاہ خاص اور نگاہ ولایت کی برکت سے حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آگے سلوک کی منازل کو طے کرنے کی جانب جانے کے لیے آپ نے علوم شریعہ کے اس مستقل سفر کو اختیار کیا، اور پھر آپ کی زندگی کا آگے کا انشاءاللہ تسلسل پھر آگے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔